بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فوڈ اینڈ فن RRG۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے۔ جناب آج ہم سیکھیں گے ساگ، اور وہ بھی منٹوں میں تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، ساگ بنانا مشکل نہیں رہا اگر آپ میرے طریقے سے ساگ بنائیں گے، اور ٹیسٹ بھی ایسا ہوگا کہ سارے پوچھیں گے کہ کیا آن لائن منگایا ہے؟ اتنا اچھا ٹیسٹ! یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم جا کے کسی اسپیشل بندے سے بنوا کے کھا کے آئے جو کہ ساگ بنانے کا ایکسپرٹ ہے۔ تو اپنے آپ کو، اگر آپ نے گھر میں بنوانا ہے اپنی کوکنگ کو، تو دھیان سے ریسپی کو دیکھے گا اور فل دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی جناب، یہ سب سے پہلے نا، یہ میں نے لے لیا ہے ٹماٹر کو میں نے گرائنڈ کر لیا، 2 عدد ٹماٹر تھے، ان کو میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جناب لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے مکسی کے جار میں گرائنڈ کر لینا ہے۔ یہ 1 عدد لہسن کی گٹھی ہے، اور ادرک کا تقریباً ایک انچ کا بڑا ٹکڑا۔ اوکے، یہ گرین مرچیں ہیں، ان کو میں نے تھوڑا سا دادر ٹائپ جو ہے نا، وہ مکسی میں جو ہے وہ میں نے ان کو کر لیا ہے۔ یہ میرے پاس کافی کڑوی مرچیں تھیں، اس لیے اس کو میں نے کیا ہے، اس کو میں نے تقریباً 2 لی ہیں۔ میرے پاس 1.5 کلو کا فارمولا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو اس کی پوری کوانٹٹی بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے رکھ لیا ہے۔ اب آپ کو نے نیکسٹ دیکھتے جانا کرنا کیا ہے، اگر دھیان سے دیکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ کوئک بنا بھی سکیں گے اور ٹیسٹ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جی جناب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ یہ ہے رہا جی ساگ۔ آپ نے یہ ساگ کو میں نے بوائل کر لیا۔ ٹھیک ہے، بوائلڈ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جناب 1 کلو آپ نے ساگ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی مقدار میں بنایا ہے، سوری 1 کلو نہیں، آپ نے 2 کلو ساگ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 کلو پالک لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لینی ہے 1 کلو میتھی۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے، باتھو بھی ایڈ ہوتا ہے، باتھو بھی ایڈ ہوگا، لیکن ایکسٹرا کیا ہوگی؟ میتھی، جو کہ لوگ نہیں ایڈ کرتے۔ یہ دھیان سے سننے والی بات ہے، میتھی بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ 4 چیزیں مکس کریں گے تو اس کا ٹیسٹ، اس میں کرارا پن آئے گا جو کہ روٹین میں نہیں آتا۔ آپ نے پالک، میتھی، باتھو اور ساگ، ان چاروں کا مکسر بنانا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بوائل کر لینا۔ بوائل کرتے ہوئے آپ نے اس میں ہری مرچیں جو ہیں وہ ڈالنی ہے تقریباً 1 پاؤ۔ ٹھیک ہے، اور نمک جو ہے حسب ذائقہ، اور اس کو بوائل کر لینا۔ آپ اس کو پریشر میں بھی بوائل کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کو 4 سے مطلب پراپر ٹائم دے کے اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے بوائل کر کے رکھ دیا ہے، یہ بڑی کچھ اس فارم میں آ گیا۔ آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں، یا ایک وہ گھوٹنا سا ملتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو، آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے اسٹے نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کنڈیشن میں کر لینا ہے۔ فارمولا اس میں سننے والا یہ ہے کہ آپ نے 4 چیزوں کو مکس کر کے بنانا ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا، اس کے گھر سے ساگ کھایا تھا، یا اس ریسٹورنٹ سے ساگ کھایا تھا، اس کے جیسا ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ تو جناب یہ اس وجہ سے اس کے جیسا ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو آج آپ کو میں بتاؤں گی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے تڑکا لگانا، اور کس طریقے سے اس کو آپ مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ ساتھ رہیے، اور پھر اگر آپ کو لگے گا کہ آپ کو کچھ اچھا سیکھا تو پھر جاتے جاتے ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور کمنٹس کریے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ میں نے کڑاہی میں جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، گھی لے لیا، اس کو تقریباً 1 کپ گھی لیا میں نے۔ ٹھیک ہے، اس میں نا بہت آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، آپ نے زیادہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، گھی میں بنائیں گے تو زیادہ اچھا بنے گا۔ اچھا، اب جب یہ گرم ہو جائے گا تو آپ نے جو لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال سے یہ ایڈ کر دینا۔ 2 سے 3 منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی مقدار میں نمک ایڈ کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم نے ساگ کو بوائل کرتے ہوئے اس میں نمک جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے۔ جی جناب، جب اچھی سی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے، کیونکہ اگر ٹماٹر اچھے طریقے سے فرائی نہیں ہوگا تو ٹماٹر کا ایک اپنا کچا پن ہوتا ہے جو کہ پھر ساگ میں سے نہیں جاتا۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا، فرائی کرنے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور جب ساگ جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے تو اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ساگ دھوتے ہوئے آپ نے 2-3 دفعہ اس میں پانی ڈال کے، اس کو ٹب میں ڈال کے، تو اس کو ٹوکری میں جو ہے نا وہ چھان لینا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے نا، مٹی وغیرہ، وہ نکل جائے، کیونکہ کھیتوں میں سے لے کے آتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ فرائی کریں. اور دوسری بات، ساگ جیسی تو میں کہتی ہوں کہ چیز ہی نہیں ہے. اس میں اتنا زیادہ فولیک ایسڈ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، جو کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے آپ کو یہ ضرور یوز کیا کرنا چاہیے. یہ سردیوں میں ہوتا ہے اور سوغات کے طور پہ ہوتا ہے، اور بے انتہا اس کے فائدے ہیں. اب جناب جو 2 مرچیں تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برانڈ کی، وہ میں ایڈ کر دوں گی. زیادہ نہیں ایڈ کرنی کیونکہ آلریڈی ساگ میں ایڈ کی ہوئی ہیں. دھیان سے دیکھا کرے تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے. اچھا جی، ساگ میں نا گرین جو چلی ہے نا، سبز مرچ، اس کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے سرخ مرچ کی نسبت. ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اپنا ذائقہ ہوتا ہے. اور سبز مرچوں کو کہتے ہیں کیا یقین بات ہے جی ماشاء اللہ. اس کنڈیشن میں آ کے بسم اللہ الرحمن بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا. اب اس میں ہم ڈالیں گے ساگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان. اب یہ جیسے ہم اس میں ساگ ڈالیں گے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تو بہت ہی اعلیٰ ٹیسٹ بنے گا. یہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان. یہ دیکھیں جی جناب، اس کو میں نے اب اس میں ڈالا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سائڈ پہ آپ کو گھی نظر آ رہا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ پک گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے، بہت ہی مزے کا بنا ہے. اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے اور مزہ آئے گا بنانے میں، اتنی کوئک ریسپی، ٹھیک ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر اچھی لگی ہے تو محنت کر کے جناب سبسکرائب کرنا ہے، ایویں ہی نہیں. ٹھیک ہے، باقی اللہ پاک خیر کرے. اللہ پاک آپ پہ بھی اپنی رحمت رکھے، ہم پہ بھی اپنی رحمت رکھے، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کیا فائنل لک دیکھنی ہے؟ اب اس کو اچھے سے ڈش آؤٹ کریں. ساتھ میں بنائیں مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی، اور ساتھ میں چاہے بنا لیں کوئی اور روٹی. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم تو بنا رہے ہیں ساتھ جناب پراٹھے. تو یہ بڑا مزے کا مول بن گیا. کہ اللہ پاک خیر رکھے، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.